اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والإحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وصلی اللہ علی بریتہ وعلی الاصفیاء من عطرتہ اما بعد فقد كان من فضل الله على الانعام ان اغناهم عن الحرام وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سامعین اکرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیاب زندگی ہر وہ کامیابی جو دونوں جہاں کے لیے کامیاب ہو، دنیا اور آخرت دونوں، جہنم سے آزادی ہو اور جنت میں رسائی ہو، خوشنودی خدا کا ذریعہ ہو، رضا الہی کا باعث ہو، کوششیں جاری و ساری رہیں، اچھی نیت، حسن عمل، اچھا عمل، اچھے مقصد، کوششیں ہوں، منزل کی جان پہچان ہو اور منزل تک پہنچنے کے وسائل اور رسائل موجود ہوں، اور انسان کی زندگی میں سستی اور کاہلی اور بے توجہیاں نہ ہو۔ لہذا انسان سب سے پہلے اس منزل پر پہنچ جائے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو۔ اللہ سے اگر انسان دنیا کی کامیابی مانگے گا تو کسی حد تک دنیا کامیاب محسوس ہوگی، اسے لگے گی، لیکن انجام جہنم ہوگا۔ جو آخرت کے کامیابی کے لیے کام کرتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب اور نتیجہ جنت ہوگا۔ لہذا ہر منزل پہ انسان یہ دیکھے کہ کامیاب لائف کیا ہے، کامیاب زندگی کیا ہے۔ چار پیسے آ جانا، چار لوگوں کے سامنے حکومت کر لینا، چار آدمی کا نوکر بنا لینا، یا جو ہے وہ اپنی بات منوا لینا، یا سلوٹ مروا لینا، یا اپنے ارد گرد چار لوگ، چار قبیلے کو اپنے ساتھ رکھ لینا، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی وہ ہے کہ جو ادھر سے سند مل جائے کہ تم کامیاب ہو۔ یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ ذالک فوز العظیم، بولو فوز۔ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو اصل آخرت کی کامیابی، ہم وہ دنیا کے لیے دنیا میں ایسا کام کریں جو ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو، لیکن دنیا برباد کر کے نہیں، دنیا خراب کر کے نہیں، دنیا میں کامیابی چاہیے۔ ہر دنیا کا عمل جو آخرت کے لیے ہو جائے، ہم صحت، ہم تندرستی، ہم مال و دولت، ہم عقل و ہنر، ہم جاہ و حشم، حکومت، یہ سب کچھ مانگیں، سب کچھ لیں، سب کی کوشش کریں، لیکن اس کے ذریعے آخرت کو کمانے کے لیے یہی نہیں ختم ہو جائے۔ یقیناً دولتیں بھی انسان کی زندگی میں بڑی کامیاب کی منزل پہ ہوتی ہیں۔ آج ایک نئے رخ سے، نئے طریقے سے، جو ہر عالم میں انسان کی زندگی میں یہاں کی بھی کامیابی اور وہاں کی کامیابی، یقیناً آپ سن رہے ہیں اور
جو اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ بات پہنچ بھی رہی ہے اور لوگ ضرورت محسوس کرتے ہیں ایسی مختصر گفتگو سننے کا۔ تھوڑی دیر ہم 24 گھنٹے میں کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس دین کی طرف لگائیں اور غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ ہم کامیابی کے کتنے قریب جا رہے ہیں، ہمارا قدم کامیابی کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، ہمارے کون سا عمل ہے جو کامیابی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ کامیاب یہی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہو، کامیاب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان دونوں جہاں کی کامیابی۔ تھوڑا سا موضوع کو اور بڑھا دیا ہے، ابھی تک زندگی کی کامیابی، زندگی کامیاب ہوگی تو انسان کامیاب ہوگا، اور انسان کامیاب ہے تو اس کے لیے دونوں جہاں کامیاب ہے، وہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ اس کامیابی کے لیے سمپل نمونے تاریخ میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص جس کا اگرچہ دنیا میں کوئی نہیں تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ بدتمیز تھا، بد زبان تھا، بد اخلاق کی وجہ سے بڑا مشہور تھا کہ اس سے بولو نہیں، بس ہر وقت غصے میں، تیور میں، بد اخلاقی میں رہتا۔ اکثر لوگ کسی کے لوگوں کی زبان سے ڈرا کرتے ہیں نا، ارے ان کو چھیڑو نہیں، 10 باتیں سنائیں گے، ارے وہ آ رہے ہیں ان کے سامنے سے ہٹ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ جو ہے وہ بڑے غصور ہیں اور بڑے بدتمیز ہیں اور بڑے بد اخلاق ہے۔ تو انسان آج بھی دنیا میں پہچانتا ہے، جانتا ہے، زبان کھلے گی تو پہچانا جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا تھا انسان جو ہے اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن زبان کھلے گی تو معلوم ہوگا۔ تو وہ مشہور تھا کہ یہ بد اخلاق ہے، برا ہے، بڑے گھر میں اکیلا رہنے والا، لوگوں کے اس کے رویے کی وجہ سے، سچ میں کوئی بد اخلاق ہوتا ہے نا تو پھر اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، وہ اکیلا پن ہو جاتا ہے، اس کے دوست ساتھی سب دھیرے دھیرے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے غصے کی وجہ سے، اس کے بد اخلاقی کی وجہ، بیجا روک ٹوک اور بد زبانی کی وجہ سے، پھر آخر وقت میں اس کا کوئی نہیں رہ جاتا۔ پھر کہاں کامیابی؟ یہ دنیا بھی لٹ گئی، وہ بھی گئی۔ تو انسان جو ہے وہ نہ دوست کو سنبھال پاتا ہے، بد زبانی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، بدتمیزیوں کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ بات آئے گی اور یہ بہت مختصر گفتگو ہوتی ہے، لہذا اشارتاً میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، اکیلا انسان رہ گیا، اس کا کوئی ہمدم، کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کے رویے سے، اس کے انداز سے وہ پہلے سے بھی زیادہ غسیلا، چڑچڑاپن، بد اخلاق ہو گیا اکیلا رہنے کی وجہ سے۔ کوئی رشتے ناطے میں ہمدردی، توجہ نہیں رہ گئی، اس لیے کہ اکیلا رہ رہا، تو کسی کی ضرورت نہیں۔ ایک دن ایک غریب بچہ جو شہر میں نیا آیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑے غصور ہیں، بد اخلاق ہیں، نیا آیا تھا، تھوڑا سا کوڑا کرکٹ کچرا گھر کے گندگیاں لے کے باہر نکلا، اور بوڑھا آدمی جو بد اخلاق تھا، بدتمیز تھا، بدمزاج تھا، وہ اپنے باغ میں، گارڈن میں کچھ کام کر رہا تھا، اور یہ لڑکا جو ہے وہ ان کی طرف سے مسکرا کے گزر گیا، مسکرا کے نگاہ کی بچے نے اس بوڑھے آدمی کی طرف، اور بے ساختہ بوڑھے کو دیکھ کر مسکرا دیا، ادب سے سلام کیا۔ بوڑھا شخص جس کی طرف شاید چند سالوں میں کسی نے مسکرا کے دیکھا ہو، ایسے لوگوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف ہنسنا، مسکرانے کی بات ختم کر دیتے ہیں۔ سالوں کے بعد کسی نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، بہت خوش ہوا۔ آج بچہ کی مسکراہٹ پر قطرے بوڑھے کے بنجر دل میں، جو دل میں کچھ نہیں پنپتا، نرم مزاجی نہیں تھی، سخی القلب ہو گیا تھا، تھوڑا سا دل میں ایک آب حیات آیا، تھوڑی سی نرمی آئی، اور اس نے بچے کو بلایا اور مسکرانے کی وجہ جب پوچھی، دریافت کیا، تو بچہ بولا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آج اس بات کی طرف میں متوجہ کروں گا، زندگی میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو ہمیشہ دوسروں کو پہلا تحفہ تبسم اور مسکراہٹ دو. ملاقات ہو، سلام، چہرہ شاد بشاد مسکراتا ہوا، ہزاروں غم، دکھ، درد اور منحوس چہرہ، غمزدہ چہرے بنے ہوئے، دیکھتے ساتھ انسان اس کو مریض سمجھے اور غمزدہ ہو. مولا نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کے چہرے پہ حشاش بشاش رہتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے، لیکن اندر اس کے غم رہتے ہیں. بائی فیس انسان نہیں پہچان سکتا کہ یہ جو ہے پریشان حال ہے. یہ مومن کی کیفیت. مومن دوسروں کو دکھوں نہیں بانٹتا، مومن خوش کرتا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ عبد العظیم جن کی آج شہادت، ان سے فرمایا تھا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس دولت سرمایہ نہ ہو، کسی کی ہیلپ اور مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم مسکرا کے مل بھی تو نہیں سکتے. سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا بہترین اثر کرنے والی دولت انسان کے ہمدردانہ گفتگو کرنا، کسی سے مروت اور محبت سے بات کر لینا، کسی سے مسکرا کے مل جانا. ہزاروں درد اور دکھ وہ جو ہے وہ سامنے والا بھول جاتا ہے کہ آج کسی نے مسکرا کے تبسم اچھا کھلتا ہوا چہرے سے مجھ سے بات کیا، منحوس کی طرح نہیں بات کی. کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کو پہلا تحفہ مسکراہٹ سے دو. مسکراہٹ وہ جنس ہے، وہ مال ہے جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے. کیا خرچہ ہونے والا ہے آپ کو؟ 10-20 ہزار روپے نہیں خرچہ ہوگا. مسکراہٹ میں کوئی خرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے فائدے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں. کسی سے مسکرا کے بات کرنا. بوڑھا خوش ہوا اور بچے کو انعام دیا، اور پھر ہر روز بچہ مسکرا کر بوڑھے کو سلام کرتا تھا، گزر جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن بچے کے گھر میں ایک وکیل آیا، ایک لائر آیا، اور بولا کہ فلاں بوڑھا شخص مر گیا ہے، اور اس نے اپنی جائیداد اس بچے کے نام کر دیا. پورا دال دولت سب اس بچے کے نام پہ کر دیا، جسے جانتا ہی نہیں تھا. ایک مسکراہٹ کی وجہ سے اس کے دل مرعوب ہوا، نرم مزاج ہوا، اور صحیح طریقے سے راہ راست پہ آ گیا. اور وصیت میں لکھا ہے کہ اس کی قیمت چند مسکراہٹوں کے ذریعے ایڈوانس وہ ادا کر چکا ہے. مسکراہٹ دے کر اس نے ساری دولت ہم سے لکھوا لی، اور وہ دے چکا ہے. مضبوط ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل ترین واقعے میں مسکرانا بھی نہیں بھولتے. حالات گزر جائیں، مشکلات آ جائیں، یہ کورونا وائرس ہو جائے، ہر مشکل، دکھ، درد، غم، اور یہاں تک کہ بیماریاں اور جو ہے یہ مصیبتیں، کاروبار ختم ہو جانا، لیکن وہ مسکرانا نہیں بھولتے. انہیں خود مسکرانا نہیں، دوسرے کو مسکرانا، دوسرے کو خوش کرنا. دل میں غموں کا دریا بھی ہو تو آنکھوں سے ایک قطرہ نہیں نکلے گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں. اس لیے بتایا جائے کہ اپنے دوستوں کو اپنا غم نہ بتاؤ کہ وہ پریشان ہوگا، اور دشمنوں کو بتاؤ گے تو وہ خوش ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، لوگوں کے سامنے مسکرا کے بات کرو. یاد رکھیں، گزر جانے والا کل کروڑوں تھے، اور آنے والے کل بھی کروڑوں ہوں گے. کتنے گزر گئے اور کتنے باقی ہے نہیں معلوم، لیکن آج فقط ایک ہی چیز ہے. آج مسکراؤ، خوش رہو کہ یہ پھر نہیں آئے گا. ذرا اپنے سے سوال کرو کہ مجھے پوری طرح کھل کر زور سے ہنسے ہوئے کتنے عرصے گزرے. ٹھیک ہے آواز کے ساتھ نہ ہنسے، کھلکھلا کے نہ ہنسے، لیکن حشاش بشاش چہرہ تو بنا کے رکھے، خوش رکھے. ہم سے سوچیں کہ کون سی ایسی نربس پنا آ گئی ہماری زندگی میں، یا جو ہے انسان ڈپریشن میں چلا گیا کہ آج وہ جو ہے وہ مسکرا کے ہنسنا بھی نہیں جانتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے مسکراتا نہیں، کہیں کہ ہماری دولت اس کے اندر نہ چلی جائے. ایسا نہیں ہے. کم از کم کچھ نہیں دے سکتے تو مسکرا کے انسان بات تو کر سکتا ہے، یہ تحفہ تو دے سکتا ہے. یاد رکھیں، جو ہنسنے مسکرانے کے لیے دلیل کے پیچھے رہتا ہے اور وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا کہ بھئی کس وجہ سے مسکرائے، یہ دلیل ڈھونڈتا ہے، یہ کھرپیچ، یہ بال کے کھال نکالتا ہے، کبھی خوش نہیں رہ سکتا.
فقط ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان کو خوش رہنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں چلو مولانا نے بول دیا آپ کو خوش رہنا، نہیں، ایسی خوشی نہیں چاہیے جو خدا اور رسول اور قرآن اور دین کی ناراضگی کا سبب بنے۔ صرف مومن کو خوش کرو، اپنے دل کو شاد کرو، اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز خوشی کے بغیر ہے ہی نہیں۔ ہم جو غم مناتے ہیں وہ بھی خوشی ہے، ہمارے دلوں میں اندر سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، مسرت ملتی ہے آخرت کی۔ ہم غم حسین میں رو کر بھی کتنے مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں۔ اپنے مرنے والے کو ہم یاد کر کے اس کے بعد ان مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلسیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر رو کے اطمینان ہو جاتا ہے، خوشیاں آنے لگتی ہیں، غم دور ہو جانے لگتا ہے۔ یعنی انسان، اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو خوشی کر کے، نیکی کر کے اندر سے خوشی محسوس کرے۔ جب وہ نیکیاں تمہیں خوش کرنے لگے، ارے ہمارا تو اتنا چلا گیا، ان کے یہاں اتنا چلا گیا، ان کو اتنا کھانا کھلا دیا، اس لاک ڈاؤن میں ان کو اتنا بانٹ دیا، اتنا یہ ہوتا بچ جاتا تو میں نہیں کرتا، نہیں، خوشی محسوس۔ ہر نیکی جو اندر سے تمہیں خوش کرے تو نیکی ہے، خوش نہ کرے تو نیکی نہیں ہے۔ بس شرط ایک ہے کہ نیکی، خوشی وہ ہے جو خدا کی ناراضگی، امام کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، ورنہ ہر وقت انسان مسکراتا ہوا، حشاش بشاش چہرہ رکھے، مرجھایا ہوا منحوس مایوس چہرہ نہ بنائے، تاکہ زندگیوں میں خوشیاں آئیں۔ اور جو انسان ہر وقت روتا دھوتا رہتا ہے، ہر وقت پریشانی، واویلا، ہر وقت بیماری، استغاثہ، مناجات کرتا ہے، تو ہمیشہ اسی چیز میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، جب بندوں سے کوئی چیز مانگو گے تو بندے ہی کی طرف میں فقیر تمہیں بنا دوں، انہی سے لگے رہو۔ اگر زندگی میں کامیابی ہم چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھیں، ایک مسکراہٹ اور ایک خاموشی، لاک کر کے ہونٹوں کو لاک کر دیں، دانتوں کو لاک کر دیں زبان کے لیے۔ مسکراہٹ مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور خاموشی مشکلات سے دور رہنے کے لیے۔ بولو گے تو پھنسو گے۔ تو دو چیزیں انسان کے زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دو چیزوں کو بہت جلدی وہ اپنا لے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو خدا انہیں اس دن کی تکلیفوں سے بچائے گا کہ ان کی تازگی اور خوشی دلی عطا کرے گا۔ سورہ دہر میں ان کو مسرور کرے گا، خوش کرے گا، اشاج بشاج کرے گا۔ وَيَنْقَلَبُ عَلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، سورہ انشقاق۔ اندر سے خوشی محسوس کرو، نیکی پاؤ گے۔ غم میں بھی خوشیاں ہوتی ہیں، پرسکون کر دیتی ہیں، پرمسرت کر دیتی ہیں، امید بڑھا دیتی ہے، قبر کی حساب و کتاب کی منزلوں کو آسان کر دیتی ہے، جنت کے نعمتوں سے مسرور ہو جاتے ہو، خوش ہو جاتے ہو، جناب سیدہ کو خوش کرتے ہو۔ ایک غم حسین میں آنسو بہانا ہے، بڑا غمزدہ ہے، لیکن شہزادی، رسول، خدا ان کی خوشی کا ذریعہ ہے، اور جو ان کو خوش کرے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف مختصر جو ہے اہل علم، اہل دانش اس کی طرف بڑی توجہ کریں گے کہ مسکراؤ تاکہ مصیبتوں سے نجات پا جاؤ، اور خاموش رہو تاکہ کسی مشکلات میں، پریشانی میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ دو جملے ہر وقت یاد رہنا چاہیے، دوسرے کو بانٹنا چاہیے، اور اپنے مومنین کی طرف خوش پلٹ جاؤ، خوش رہو ان سے۔ سرور ثبت النفس یمسرو، خوشی دل کو کشادہ کرتی ہے اور تر و تازگی نکالتی ہے، تر و تازہ انسان رہتا ہے۔ جب غم دل کے تنگ کرتی ہے تو کشادگی کے بساط میں لپیٹ لیتی ہے۔ غم انسان کے دل کو تنگ کر دیتی ہے، ارے جانے دو، ان کے لیے اچھائی کیا کریں گے، ارے جانے دو، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، دل تنگ ہو جاتا، تو انسان مسکرانا بھول جاتا۔ جس کو خوشی اور سرور کم ہوتا ہے، موت کے وقت اس کو آسانی ہو۔ جس کی خوشی اور سرور کم ہوتے ہیں، موت کے وقت اس کی آسانی نہیں ہوتی۔ لہذا زندگی میں
خوش رہو. خوش ہونے کا مطلب ہے نہیں ڈھول تاشے باجے بجاؤ اور ناچ گانا اور میوزک سنو. ہر وہ خوشی جو خدا کی ناراضگی، قرآن کی ناراضگی، دین کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بنے. خوشی کرو گے تو لوگوں کو خوش کرو گے تو خوش رہو گے. کہا جاتا ہے نا سکون کے ذریعہ یہی ہے کہ آپ سکون اگر بانٹنا چاہتے ہیں تو سکون دیجئے تو سکون ملے گا، خوشی دو تو خوشی ملے گی. 3 خوبیاں بڑی خوشی کا ذریعہ ہے: وفا، حقوق کی نگرانی. انسان اپنے حقوق، ہاتھ پاؤں اعضاء جوارے، امام ماں باپ بھائی بہن پڑوسی رشتہ دار قرابت دار سب کے حقوق کو، حق کو انسان دیکھے، مصائب میں ثابت قدم رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خوشی کے وقت بہت زود گزر گیا اور ناپید ہو گیا. خوشی کا وقت گزر گیا. انسان خوشی کا وقت ڈھونڈنا چاہتا تو نہیں ملتا ہے. خوشیوں کے برابر ہی غم بھی ہوتا ہے. حصول آخرت سے خوشی ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عباس کے نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خط. عبداللہ ابن عباس کہاں کرتے تھے؟ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ جتنا فائدہ میں نے اس کلام سے حاصل کیا اتنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد کسی کلام سے حاصل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ کلام اللہ یقیناً کلام الہی ہے. اور یہ جو خط امیر المؤمنین نے لکھا ہے انسان کو کبھی ایسی چیز کا پا لینا خوش کر دیتا ہے جو اس کے ہاتھوں سے چلی جانے والی نہیں ہوتی ہے، اور کبھی ایسی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے جو اسے غمگین کر دیتی ہے، جو اسے حاصل ہونے والی نہیں ہوتی ہے. یہ خوشی اور غم بیکار ہے. تمہاری خوشی صرف آخرت کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. لہذا کوئی بھی چیز ہو دنیا میں اور اس میں سے جو چیز باقی رہ جاتی ہے اس پر رنج و غم ہوتا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشی اور غم سب سے اعلیٰ چیز ہے. لہذا ہر عالم میں انسان کی زندگی میں خوشیاں ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا اکثر سرور کا علی ما قدم من الخیر وحزن علی ما فات منہ. تیری زیادہ خوشی اس اچھائی میں ہونی چاہیے کہ جو تو نے آخرت کے لیے بھیجی ہے، اور غم اس بات پر ہو جو تمہارے ہاتھوں میں رہ جاتی ہے. خوشی جو تم نے آخرت کے لیے بھیجی اس پر خوش ہو، اور غم جو تمہارے ابھی ہاتھوں میں ہے. ہر سانس میں انسان کی زندگی میں کوئی غم ہوتا ہے. لہٰذا اس کی طرف تم متوجہ رہو اور یہ سوچو کہ سرور تو تم نے بھیج دیا، خوشی تمہاری آخرت تک جائے. مومن کی خوشی اس کے رب کی اطاعت اور غم کی پناہ پر ہے. مومن ہر عالم میں کہاں خوش ہوتا ہے؟ خدا کی اطاعت میں خوش ہوتا ہے، غم سے دور ہونے میں خوش ہوتا ہے. خوشی کیسے حاصل کی جائے؟ اب رہا مسئلہ تو امام نے فرمایا خوشی صرف نرمی کے تعاون سے حاصل کی جا سکتی. دوسروں کی زندگی میں نرمی پیدا کرو. دوسروں کی زندگی میں سختی پیدا کرو گے تو کبھی خوشی نہیں ملے گی. چاہے جتنا کمزور ہو، اگر کسی کو تنگ کرو گے، پریشان کرو گے، نرمی نہیں کرو گے، سختی کرو گے تو تمہاری خوشیاں جائیں گی. چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، رشتہ دار ہو، اور چاہے جو ہے وہ نوکر و چاکر ہو. عقل کی جڑ قدرت اور اس کا پھل خوشی ہے. عقل کا پھل کیا ہے؟ ثمرہ کیا ہے؟ خوشی ہے. جتنی عقل بڑھتی جاتی ہے تو اس کے اندر خوشیاں بڑھتی جاتی ہیں. جو کسی دل کو خوش کرے، تھوڑی سی بات، جو کسی دل کو خوش کرے، اس ذات کی قسم جس کی قوت شنوائی میں تمام آوازیں حاوی ہیں، جس کسی نے کسی کے دل کو خوش کر دیا، جس کسی نے کسی کے دل کو خوش کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سرور سے ایک لطف خاص خلق فرمائے گا. جب بھی اس پر کوئی مصیبت نازل ہو
تو وہ نشے میں بہنے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھے اور اجنبی اونٹوں کو ہکانے کے لیے اس سے مصیبت کو ہکا دیا جائے، بھگا دیا جائے، مصیبتیں دور ہو جا، پانی جیسے بہہ کے ختم ہو جاتا ختم ہو جاتا، لیکن سرور خوشی ہمیشہ باقی۔ جو شخص اپنے مظلوم مومن بھائی کی مصیبت کے وقت مدد کرے گا، اس کے دکھ کو دور کرے گا، اس کی حاجت کے پوری کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بہتر رحمتیں دے گا، اور ان میں سے ایک رحمت یعنی یہاں تک کہ 72 رحمتیں یا اس سے بھی بہتر رحمتیں دے گا، اس میں سے ایک رحمت دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، جس سے اس کی معیشت، اس کا کاروبار، اس کے پیسے دولت، اس کے اقتدار، اقتصادات سب سدھر جائیں گے۔ ساتھ ہی 71 رحمتیں قیامت کے دن پریشانیاں اور ہنگامے ہولناک میں اس کے لیے ذخیرہ ہوں گے۔ جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دار الفراح ہے، خوشی کا گھر۔ اس میں صرف وہی شخص جائے گا جو مومنین کے یتیم بچوں کو خوش کرتا ہے۔ دار الفراح جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفراح کہا جاتا ہے، اس میں صرف بچوں کو خوش کرنے والے، چھوٹے بچے، یہ نہ دیکھو کہ ہمارے ہیں تمہارے ہیں، پیغمبر اسلام بچوں سے لگتے تھے اور بچوں کو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، اور یقیناً یہ خوشی اور مسرت بچوں کے تو انسان کو حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ مومن کو خوش کرنے والا رسول خدا کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ مومن کو خوش کرنے والا اللہ کو خوش کرتا ہے، مومن کو خوش کرنے والا ائمہ معصومین کو خوش کرتا ہے، لیکن خود خوش ہو تو نہ خوش کر دے گا، صرف اپنے ہی رونا، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی انسان ہر وقت سوچتا رہے تو دوسرے کو کیا خوشی بانٹے گا؟ جو مومن کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، جو مجھے خوش کرتا ہے وہ اللہ سے عہد حاصل کرتا ہے، کہ جو اللہ سے عہد حاصل کرتا ہے وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو ہر لحاظ سے مطمئن ہوں گے۔ یہ نہ سمجھو، رسول خدا نے فرمایا، یہ نہ سمجھو جو شخص کسی مومن کو خوش کرتا ہے وہ صرف اس مومن ہی کو خوش کرتا ہے، بلکہ خدا کی قسم وہ ہمیں بھی خوش کرتا ہے اور ہماری حال کو بھی خوش کرتا ہے۔ اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام، خدا کی قسم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی حاجت روائی سے خوش ہوتے ہیں۔ مومن کی حاجت روائی کرو، مومن کی حاجت کو پورا کرو جتنا بھی ہے۔ امیر المومنین نے کیا کہا؟ مال دولت سے نہیں کر سکتے تو مسکرا کے ان کی حاجت پوری کرو، ان کے سامنے مسکرا کے بات کرو۔ تیز تند غصے، بد اخلاقی اور اپنی تمام پریشانیاں ان کے سامنے نہ دیکھو، انہیں مایوس کرو۔ وہ بیچارہ 10 روپے مانگنے آیا، ہم نے اپنے پورے غم سنانے شروع کیے اور اس کی زبان کھلی نہیں، وہ چپ چاپ کہیں کہ ارے میں اس سے زیادہ تو یہ غریب ہے، فقیر ہے، مشکل ہے، پریشانی۔ مومن کی حاجت روائی کرو، رسول خدا تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ اور مومن کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا، جو مومن کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، اور جو مجھے خوش کرتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے، رسول خدا نے فرمایا۔ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات کر کے اسے خوش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوشی عطا فرمائے گا۔ جو کسی مومن کو خوش کرتا ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے، اور جو رسول خدا کو خوش کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی مومن کو دکھ دیتا ہے، مومن کو خوش کرنا، تو اس کے بھی عذاب ہے۔ تو اس سلسلے میں بڑی حدیثیں ہیں۔ مومن کو خوش کرنا اللہ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ مومن کا خوش کرنا یقیناً کب خوش کرے گا؟ جب خود مسرت میں رہے، جب خود خوشی میں رہے، اور جب خود روندہ رہے، خود مشکلات میں رہے، خود جو ہے دوسرے کرے۔ لہذا مسکرا کے کم از کم اتنی مسکراہٹ دے دو کہ روایت میں ہے کہ رے کا ایک آدمی، شاہ عبد العظیم کا جہاں روضہ ہے شہر رے، جسے ابن عمر سعد کو کہا تھا کہ امام حسین کے قتل ہونے کے بعد تمہیں ملک رے کی حکومت ملے گی۔ رائے کا ایک شخص کہتا ہے کہ ابن یحییٰ ابن خالد ایک کارندہ لگان وغیرہ کے وصولی کے لیے زکوٰۃ وصولی کے مامور پر تھا۔ میرے ذمے کچھ بقایات تھے جن کا وہ مطالبہ کر رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا
کہ وہ مذہب شیعہ سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ میری رائے اور اس بات پر قائم ہو گئی کہ میں یہاں سے بھاگ کر خدا کی پناہ لوں۔ چنانچہ میں نے حج کیا اور اپنے صابر مولا یعنی امام موسیٰ کاظم کی زیارت کی اور آپ سے اس بارے میں شکایت کی۔ حضور امام علیہ السلام نے مجھے خط دیا اور جس میں یہ عبارت تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے اور جس میں صرف وہی شخص رہے گا جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا اور اسے کسی قسم کا دکھ درد نہیں پہنچائے گا اور اس کے دل کو خوش کرے گا، اور یہ تیرا بھائی ہے، اسے خوش کر دو مومن۔ چنانچہ میں حج کر کے واپس آیا، اس نے کہا، اور اس شخص تک امام علیہ السلام کا لیٹر اور خط پہنچایا تو اس نے کھڑے ہو کر امام کے خط کا بوسہ دیا اور اسے پڑھا، اور پھر اس نے اپنے مال کپڑے منگوائے اور ایک ایک دینار، ایک ایک درہم، ایک ایک کپڑا تقسیم کر دیا، مجھے دے دیا، اور جس کی تقسیم اور بانٹنے کی ممکن نہیں تھی اس کی قیمت دے دی۔ پھر اس نے رجسٹر طلب کیا، کتاب منگوائی، کاپی منگوائی، اور اس سے میرا نام کاٹ دیا اور میرے ذمے جو زکوٰۃ تھی اس سے مجھے معاف کر دیا۔ اس سے خدا حافظ کہہ کے واپس چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ میں اس شخص کا احسان نہیں چکا سکتا، البتہ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ سال میں اس کی طرف سے حج بجا لاؤں گا اور اپنے صابر مولا کی زیارت کر کے اس کے سلوک کا اطلاع دوں گا۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا، اپنے صابر مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی اور انہیں حالات بتائے، اور میں نے بتایا تھا کہ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کام ہم نے کیا، امام خوش ہو گئے۔ بس یہی زندگی ہے، ہم کسی کے لیے خوش ہوں گے تو ہمارے لیے امام خوش ہوں گے۔ مولا کیا اس سے آپ خوش ہو گئے؟ امام نے فرمایا، ہاں خدا کی قسم میں خوش ہو گیا، میرا رسول خوش ہو گیا، میرا خدا خوش ہو گیا۔ تو ہر عالم میں انسان خوش رہے اور خوش رہنے کی کوشش کرے تو یقیناً انسان ہر منزل پہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جو انسان نہ خوش رہتا ہے اور نہ خوشی دیتا ہے کسی کو تو وہ خود پریشان رہتا ہے اور دوسروں کی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ایک چیز خوشی ہے، خوشی بانٹو گے تو خوشی ملے گی۔ کامیابی کا ایک اہم ترین رول خوش ہونا، مشکلات خود بخود دفع ہو جائے گی۔ اور دوسری چیزیں اہم ترین جو ہے وہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اوٹ سے، لپ سے مطابقت رکھتی ہیں۔ دوسری چیز ہے صمت، خاموشی۔ خاموشی بھی بہترین عبادت۔ یہ دو چیزیں میں آج گزارش کر رہا تھا اور وقت تمام ہونے والا ہے، بس صرف جلدی میں آپ کی خدمت میں دو چار باتیں۔ خاموشی یہ عقل کی علامت ہے اور عقل کا ثمرہ ہے۔ خاموش مزاج، بات آئے گی کہاں کہاں خاموش؟ حق میں خاموش نہیں ہونا، اچھی باتوں میں خاموش نہیں ہونا، بیکار فضول باتیں، بکواسات میں خاموش، زیادہ تر خاموش۔ خاموشی بہت بڑی طاقت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا یہ کام تھا کہ وہ خاموشی سکھایا کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں سوچ لیجیے۔ آج جو ہم اپنے اٹھتے ساتھ اپنے بچوں کو جب سکھاتے ہیں یہ کھاؤ، ایسے کھاؤ، اور یہ ABCD اور یہ تماشے اور وہ تماشے، یہ گیم اور وہ گیم، سب کچھ سکھاتے تھے۔ تو امام فرماتے ہیں پہلا زمانہ وہ تھا کہ جو پہلے خاموش کیسے رہا جاتا وہ سکھایا جاتا تھا، جبکہ تم باتیں کرنا سکھاتے ہو۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں ہر شخص جب عبادت کرنا سکھاتا تھا تو اس سے 10 سال پہلے خاموشی سکھائی جاتی تھی۔ عبادت کا ہنر ہی ہے خاموش ہونا۔ ہم سوچتے ہیں زیادہ جتنا بولیں اتنا کامیاب، اتنی عبادتیں نہیں، عبادت سے 10 سال پہلے یہ خاموشی سکھائی جاتی۔ خاموشی بڑا روب رکھتی، بڑا اثر رکھتی۔ امیر المومنین 25 سال خاموش رہے، لیکن کیا غیر بھی آئے مدد لینے کے لیے۔ ہر مشکل وقت میں امیر المومنین کی یاد، اور بڑے بڑے مسائل کو امیر المومنین نے حل کیا۔ کہتے ہیں 10 سال پہلے، عبادت سے 10 سال پہلے خاموشی سکھائی جاتی، اور اس سے 10 سال پہلے خاموشی کی تعلیم حاصل کرتا، اور اگر اسے اچھی طرح سیکھ لیتا، اس کی پابندی اختیار کر لیتا تو پھر عبادت کیا کرتا تھا۔
ورنہ کہہ دیتا تھا کہ میں اپنی مقصد کے حصول کا بھی اہل نہیں ہوں، میں خاموش مزاج ابھی نہیں بنا ہوں تو عبادت کیسے کروں؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جن تک صرف مومن ہی پہنچ سکتا ہے، ان میں ایک ہے خاموشی، اور سب سے بڑی عبادت ہے خاموشی۔ مومن کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا خاموش مزاج۔ روایت میں ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے، یہ سننے والی بات ہے، خداوند عالم تمہیں بہشت عطا کرے، جنت عطا کر دے گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں، یہ سوچئے گا، وقت نہیں ہے، بڑی جلدی میں گزارش کر رہا ہوں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دوسروں کو بانٹ دو۔ اس نے کہا، اگر میں اس سے زیادہ ضرورت مند ہوا تو مجھے اسی چیز کی ضرورت ہوئی؟ وہ اشارہ تو جانتا نہیں تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا، پھر مظلوم کی نصرت اور مدد کرو۔ اس نے کہا کہ جس کی نصرت اور مدد میں کروں اس سے زیادہ میں ضعیف ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری نصرت اور مدد کرے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر ناسمجھ لوگوں پر احسان کرو، جو ناسمجھ ہیں، عقل و ہنر والے نہیں، ان کے اوپر احسان کرو، یعنی ان کی رہنمائی کرو، انہیں اچھا راستہ دکھاؤ۔ اور اس نے کہا اگر میں ناسمجھ اس سے زیادہ ناسمجھ ہوں تو آپ نے فرمایا، خیر کے سوا باقی تمام باتوں سے اپنی زبان کو بند کر لو، بولو تو صرف خیر بولو، خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولو۔ تو لہذا ہر عالم میں انسان کی زندگی میں ضروری ہے کہ خیر بولو، اچھائی بولو، خیر کے علاوہ کچھ نہ ہو، اپنی زبان کو بند رکھو۔ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تمہارے اندر یہ صفت موجود ہو جائے، یہ اچھائی موجود ہو جائے جو تمہیں بہشت اور جنت کی طرف کھینچ کر لے کے جائے؟ مومن کے صفات میں بہت خاموش، ہمہ وقت مشغول رہنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ خاموش رہو گے تو غور و فکر کرو گے نا، بڑبڑ کرو گے تو کیا غور کرو گے؟ خاموشی کے فائدے، بہت لمبی خاموشی اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کے بھگانے کا سبب ہے۔ بڑی دیر تک خاموش رہو، خاموش مزاج رہو، بولو تو صرف خیر بولو، نہیں بول سکتے تو بہتر ہے خاموش۔ زبان کا بھی روزہ ہے، پیٹ کے روزے سے پہلے زبان کا روزہ، زبان کے روزے سے پہلے دل کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری مدد کی جائے گی۔ بڑی دیر خاموش رہو گے تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا اور تمہاری دنیا میں مدد کی جائے گی۔ خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، محبت کو حاصل کرنے کا موجب ہے، ہر اچھائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ خاموش طبع انسان کی بہت زیادہ ہیبت ہوتی ہے، ڈر ہوتے، ارے مجتہد دیکھیے ایت اللہ سستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور انسان جائے اور وہ خاموش ہو کے صرف دیکھ رہے ہیں، عجیب ڈر۔ نہ پولیس دروگا اور ان سے ڈر نہیں ہیبت ہوتی ہے جتنا خاموش مزاج سے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان بڑبڑ کرنے والا تو اس سے خاموشی تھوڑی دیر گھل مل جائیں گے۔ خاموش انسان بہت زیادہ ہیبت رکھتا ہے، خاموشی جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ہیبت اور ڈر انسان کی زندگی میں پیدا ہو جائے گا۔ خاموشی اختیار کرو، بچے رہو گے۔ خاموشی حکمت ہے، سکوت ہے، اور یقیناً اگر کلام میں بلاغت ہو تو خاموش رہو، لغزشوں سے بچے رہو گے۔ خاموشی سے زیادہ کوئی چیز حفاظت کرنے والی نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کرو کیونکہ اس کا کم ترین فائدہ سلامتی ہے۔ خاموش رہو گے تو بچے رہو گے۔ خاموش وسیع خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بردبار زینت اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ عمر بھر خاموشی اختیار کیے رہو گے تو تمہارے معاملات خوشگوار رہیں گے۔ خاموشی علم کی زینت ہے، بردباری کا سرمایہ ہے۔ خاموشی وقار عطا کرتا ہے، معذرت خواہوں سے تکلیف بچاتا ہے۔ خاموشی فکر کا چمن اور باغ ہے۔ خاموشی اختیار کیے رکھو، اس سے تمہاری فکر منور ہوگی۔ خاموشی سے زیادہ کام لو، اس سے تمہاری سوچ اور فکر بڑھے گی، دل نورانی ہوگا، لوگ تمہارے شر سے بچے رہیں گے۔ بہت سے مقامات پر خاموشی مددگار ہوتی ہے، خواہ تمہاری فصاحت والی گفتگو بھی ہے، اس سے بھی خاموش رہ جاؤ۔ اوقات زیادہ بولنا بھی دوسروں کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ جب کسی مومن کو خاموشی اختیار کیے ہوئے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ،
کیونکہ اس پر حکمت نازل ہو رہی ہے۔ خاموش آدمی کے لیے دوست بنو، عقل مند کے رہنما، سوچ وچار کے رہنما خاموشی ہوتی ہے۔ قابل تعریف خاموشی کی وضاحت، صحیح معنوں میں خاموشی اسے کہتے ہیں جس میں جواب دینے اور بولنے کی صلاحیت ہو۔ نہ بول سکے تو خاموش رہنے کیا فائدہ؟ کسی کے سامنے اسٹیج پر اس میں جو ہے بول ہی نہیں سکتا انسان، نہیں، صلاحیت ہو، طاقت ہو، وقت ہو، اور بولنے کے اس کے اندر الفاظ بھی ہوں، انداز بھی ہوں، اور بلاغت بھی ہو، فصاحت بھی ہو، تب بھی خاموش رہنا یہ ایک بھلائی ہے اور نیکی ہے۔ عاجزی میں مجبور ہو کے خاموش رہنا یہ کوئی خاموشی نہیں ہے کہ اب ان کے سامنے بولیں گے تو کیا کریں گے، وہ ماریں گے، ڈانٹیں گے، یا ہمارے الفاظ ہماری غلطیاں پکڑیں گے، ہم اس لہذا خاموش رہنا، یا ہمیں جو ہے وہ ڈر لگ رہا ہے، ہیبت ہو رہی ہے لہذا ہم خاموش رہنا، نہیں، مجبوری میں نہیں، عاجزی میں نہیں، بغیر عاجزی اختیاری حالت میں خاموش رہنا۔ کیا خاموشی ہے؟ اس میں عاجزی رہو، عاجزی نہ ہو، جبکہ بےہودہ گوئی اور لغزشوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی خاموشی اختیار کرو جس میں عاجزی نہ ہو، مجبور ہو کے نہیں۔ کلام دو بری خصلتوں، دو بری عادتوں، دو بری ہیبتوں کے درمیان ہے، ایک زیادہ بولنا، دوسری کم بولنا۔ زیادہ بولنا بدگوئی اور بےہودگی ہے، کم بولنا عاجزی کی رکاوٹ ہے۔ حکیمانہ بات سے گفتگو اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جس طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان کا کلام شریعت کا بیان اور سکوت ہے، اور نہج البلاغہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا حکم ان کے علم ہے، اور ان کی خاموشی ان کی گویائی کا پتہ دیتا ہے۔ یہ خاموش رہ جاتے ہیں تب بھی حدیث بنتی ہے۔ تقریر معصوم اسے کہ کہتے ہیں، خاموش ہیں، اور ان کا ظاہر ان کا باطن کا آئینہ ہوتا ہے۔ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں، نہ ان کے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں، دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے، اور ایسے ہیں کہ بے زبان بول رہے ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں فرمایا وہ علم کے لیے باعث حیات ہیں، جہالت کے لیے سبب مرگ ہیں، موت ہیں، اور ان کے علم ہے، ان کا ظاہری ان کے باطن ہے، ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کے پتہ دیتا ہے۔ قرآن اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، بظاہر خاموش بتائیں گویا ہے۔ لہٰذا ہر عالم میں انسان جتنا خاموش رہے گا کامیاب ہوگا، اور جتنا مسکراتا رہے گا، مسکراہٹ بانٹے گا، نیکیاں بانٹے گا، خوشی بانٹے گا، خوش رہے گا۔ تو انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے خوش رہنا چاہیے، خوشی بانٹے، خاموش رہے تو ہر عالم میں کامیاب رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج